بلوچستان میں ایک بار پھر مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں، ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، 9 مزید پنجابیوں کو جو ہے بلوچستان میں بلوچستان لبریشن آرمی یا BLF کہہ دیں، BLA کہہ دیں، یا ان کو جو ہے فتنہ الخوارج کہہ دیں، یا ان کو طالبان کہہ دیں، یا ان کو جو مرضی کہہ دیں، 9 مزید پنجابیوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے بلوچستان کے اندر، اور یہ اس سے میرا دل پھٹ رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات کی، اور میں اس چیز کو مطلب ان دا اسٹرانگسٹ ورڈز کنڈیم کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، بلوچستان کے لوگ پاکستان کی جان ہیں، اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ جو دہشت گردوں کے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ان کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا جو ہے ان کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ بلوچستان کے لیے بہت ہی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ بلوچستان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسپیشلی فوج کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے یا وہاں کی سرکاری ملازمین کی طرف سے، تو مجھے بتا دیں گے جو مزدوروں کو شہید کیا گیا ہے، ان کے جو کارڈز دیکھ کے، شناختی کارڈز کو دیکھ کے جو ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ صرف بلوچستان میں بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ صرف وہاں پہ جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے یہ انڈین اسرائیلی فنڈڈ دہشت گرد ان کو چن چن کے جو ہیں وہ وہاں پہ قتل کر رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہی لوگ، یہ جو ہمارے کچھ صحافی ہیں اور کچھ جو ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت ساری جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں جو کہ جن کے منہ بند نہیں ہوتے، جن کے ٹویٹس بند نہیں ہوتے، جب کوئی موقع آ جائے کہ یار ہم لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کریں یا پاکستان کی حکومت کو ڈی گریڈ کریں، ان سب کے منہ بند ہوتے ہیں جب بھی یہاں پہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور جس پہ پاکستان کی افواج کو شہید کیا جاتا ہے یا پاکستان کی عوام کو شہید کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ جی پنجابیوں کو شہید کیا گیا یا سندھیوں کو شہید کیا گیا یا پٹھانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ پنجابی یہ ڈیوائڈ سے ہم سب کو نکلنا ہے، اور یہ پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ بلوچستان کی جتنی بھی عوام ہے ان کو خود سمجھنا پڑے گا، اور یہ خود آپ لوگوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ یہ پتہ کیسے لگتا ہے BLA کو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں۔ یہ ان دہشت گردوں کو کون بتاتا ہے کہ اس اسپیسیفک وین کے اندر پنجاب سے مزدور آ رہے ہیں، یا اس اسپیسیفک بس کے اندر پنجاب سے مزدور آ رہے ہیں، یا اس اسپیسیفک ٹرین کی اسپیسیفک بوگی کے اندر جو ہے پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کون بتاتا ہے ان کو؟ یہ ہم ہی بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے جیسے پاکستانی ہیں جو کہ بک جاتے ہیں، جو کہ بلیک میل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر بک جاتے ہیں 1000 روپے پہ، 5,000 روپے پہ، 10,000 روپے پہ، اور وہ جو ہے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کا جو ہے وہ خون کرواتے ہیں اپنے ملک کے دشمنوں سے، اپنے ملک کی زمین کے مٹی کے دشمنوں سے، تمہاری ماؤں کے دشمنوں سے، تمہاری بہنوں کے دشمنوں سے، تمہارے بھائیوں کے دشمنوں سے، تمہارے باپ کے دشمنوں سے، تمہارے خاندان کے دشمنوں سے، اور آپ لوگ ان کو جو ہے پتہ بتا دیتے ہیں چند پیسوں کے لیے، اور وہ BLA کو اور پھر BLA وہاں پر پہنچ کے جو ہے ان کو چن کے قتل کر دیتی ہے۔ اتنی ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے ڈیلی کی، ہزاروں وہاں پہ وینز چل رہی ہوتی ہیں، ہزاروں بسیں چل رہی ہوتی ہیں، عام طرف چل رہی ہوتی ہے، لیکن اسپیشلی ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس بس کے اندر جو ہے یا اس وین کے اندر یا اس ٹرین کے اندر جو ہے پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، اور آپ لوگوں کو ایسا اگر لگ رہا ہے کہ یہ 5,000 2,000 10,000 روپے کے پیچھے آپ لوگ جو ہیں اپنی بہت بڑی عمارتیں بنا لیں گے، تو آپ کا بھی انجام انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، اور آپ بھی اپنے آپ کو زمین کے 8 فیٹ نیچے پائیں گے اس ملک سے غداری کرنے کی وجہ سے، اس ملک سے غداری کرنے کے لیے، اس عوام سے غداری کرنے کے لیے، اپنے دین، اپنے خدا، اپنے نبی سے جو ہے غداری کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جو بھی لوگ جو بھی ہیں جو اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی جو ہے انفارمیشن دہشت گردوں کے ساتھ جا کے شیئر کرتے ہیں۔ بہت سارے صحافی ہیں جو یہ بکواس کرتے رہتے ہیں دن رات۔ معذرت چاہ رہا ہوں، میں ایسے الفاظ چن رہا ہوں،
لیکن ان کے منہ نہیں تھکتے, ان کے منہ نہیں تھکتے, ان کی ٹویٹس نہیں تھکتی. مسنگ پرسنز, ہیومن رائٹس, بلوچ جینوسائیڈ. کدھر ہیں آپ لوگوں کی ایک ٹویٹ نہیں آئی ہے. یہ آپ دیکھیں حامد میر صاحب, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آئیں ہم ایک شو کرتے ہیں. آپ کی ٹویٹ کیوں نہیں آئی؟ 9 پنجابی جو ہے جن کو شہید کیا گیا ہے. اسد طور صاحب, ٹھیک ہے, جن کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا رائٹ بازو ٹوٹا یا لیفٹ بازو ٹوٹا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا ایک اینٹی اسٹیٹ اور پرو نیشنل پیٹریوٹک پاکستانی پرسن اسٹینڈز فار ہیومن رائٹس ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آپ ادھر ڈپلومیٹک انکلیو میں جا کے کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہمیں نہیں معلوم؟ اور آپ کی کوئی ٹویٹ کیوں نہیں آئی؟ آپ 9 پنجابیوں کے لیے کیوں نہیں بولے؟ 2024 سے لے کے ابھی تک 150 پنجابی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے بلوچستان کے اندر. کیا کوئی ہیومن رائٹس کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ کیا سڑکیں بند ہوئی ہیں؟ کیا یہ لوگ نکلی ہیں NGOs والے جی جن کو بڑا درد ہوتا ہے انسانیت کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے؟ مارنگ بلوچ جو دہشت گردوں کی لاش لینے وہاں پہ پہنچ گئی تھی, اس کے لیے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مارنگ بلوچ جب وہ جعفر ایکسپریس پہ انڈین کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کے پورا جو ہے یہاں پہ اس کی سیٹنگ کری ہے, کمیونیکیشن کری ہے, آرڈرز دے رہی ہے, پاس کر رہی ہے, تو اس پہ جو ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا. مارنگ بلوچ جا کے دہشت گردوں کی لاشیں ریسیو کرتی ہے, ہسپتال توڑتی ہے, پولیس والوں پہ حملہ کرتی ہے, دہشت گردی کے ملوث ہے, اور ہم نے اس کو جی منایا ہوا جی کہ یہ بڑی جو پاکستان کی مدر ٹریسا ہے, بلوچستان کی مدر ٹریسا ہے. اس کا باپ جو پاکستان سے الگ کرنے چاہ رہا ہے جی, اس کو BLA کا جھنڈا وہ لے کے اپنے سینوں میں پھرتے ہیں. اس کے باپ کی قبر کے اوپر جو ہے BLA کا جھنڈا پڑا ہوا ہے. وہ جیسے بلوچستان پاکستان سے الگ ہوگا, اور ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ بیٹھے جی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا برین واش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی ربش. اینڈ I would suggest all the Pakistanis کہ kindly please خدا کے واسطے ریسرچ کر لیا کریں. کچھ بھی پڑھنے سے پہلے, کچھ بھی بولنے سے پہلے ریسرچ کیا کریں. آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا اس وقت پاکستان کس مشکل حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان دشمنوں سے گھرا ہوا ہے, لیفٹ سے دشمن ہے, رائٹ سے دشمن ہے, اوپر دشمن ہے, نیچے دشمن ہے, اندر دشمن ہے. اور اس پہ ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے, اگر ہم لڑ نہیں سکتے, تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی سیکورٹی ایجنسیز کا ساتھ دیں, اپنی عوام کا ساتھ دیں. چلیں آپ کو اسٹیٹ سے جو ہے اختلاف ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی جو ہے آپ انفارمیشن دشمنوں کو دینا شروع کر دیں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز. یہ سوال پوری پاکستان کی عوام کو کرنا چاہیے. یہ سوال, یہ بلوچستان کی عوام جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بلوچ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ سوال آپ کو اپنے سرداروں سے کرنے چاہیے. یہ سوال آپ کو اپنے MNA سے کرنے چاہیے. یہ سوال آپ کو اپنے MPs سے کرنے چاہیے. یہ سوال آپ کو اپنے سیاستدانوں سے, اپنے لیڈران سے کرنے چاہیے جو ان دہشت گردوں کو پال رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا؟ میں یہ بلوچستان کی عوام کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں, کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو آپ کے سردار ہیں یہ دہشت گردوں کو پال رہے ہیں, یہ ان کو ٹرین کرتے ہیں, یہ ان کو فنڈ کرتے ہیں, اور جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے اسٹیٹ تو پھر جو ہے دھرنا دے دیتے ہیں, روڈ بلاک کر دیتے ہیں, ملک بند کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ جو ہے سرداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے. تو یہ بلیک میلنگ کی گیم جو ہے اس کو بند کریں. اسٹیٹ آپ لوگوں کے لیے ہر روز جانے قربان کر رہی ہے, ہر روز جوان بیٹے قربان کر رہی ہے, ہر روز یہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ شہید ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو چیز سیکھنی چاہیے نا, اس کو کہتے ہیں شرم اور کچھ حیا اور پیٹریوٹزم. یہ جو لوگ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں میری جان, یہ آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو توڑنا ہے. یہ کوئی منظم تحریک نہیں چلا رہے ہیں. مجھے بتائیں, چلیں جی کہتے ہیں جی کہ BLA کہتی جی ہم کسی پنجابی کو یہ اجازت نہیں دیں گے جی کہ وہ بلوچستان میں آ کر سڑکیں تعمیر کرے, یہاں پہ آ کے جی سولر پاور لگائے, یہاں پہ آ کے جی بلڈنگز بنائے, یہاں پہ آ کے نوکریاں پیدا کرے, یہاں پہ آ کے کوئی جی ترقیاتی کام کرے. تو آپ اپنے انہی لوگوں سے پوچھ لیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بلوچستان کے بڑے خیر خواہ ہیں, کہ آپ آ کے روڈیں تعمیر کر دینا, یہاں پہ آپ آ کے یہاں پہ کاروبار بنا دینا, آپ یہاں پہ آ کے جو ہے انڈکشن سینٹرز بنا دیں, انکیوبیشن سینٹرز بنا دیں, یہاں پہ موٹر وے بنا دیں, یہاں پہ ڈیم بنا دیں, یہاں سے ساری چیزیں نکال دیں. آپ بولے نا پھر ان لوگوں کو, مارنگ بلوچ کو بولیں یہاں روڈ بنائے باٹے,
اتنا جو پیسہ مل رہا ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بلوچستان کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں, خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں, تو کتنی روڈیں بنا دی ہیں ان لوگوں نے, یا کتنی کوئی لوگوں نے ترقیاتی چیزیں کر دی ہیں, کتنا کوئی لوگوں نے ساتھ دے دیا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کے خاندانوں کو یہ بلیک میل کرتے ہیں, آپ لوگوں کی بہنوں کا یہ ریپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے بچوں کو یہ قتل کرتے ہیں بلیک میل کر کے, آپ لوگوں کو روڈوں کے اوپر لے کے آتے ہیں, مجبور کرتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, احتجاج کرنے کے لیے, اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ اگر میں اپنے گھر کے باہر روز کوڑا پھینکوں اور کوڑے کا پہاڑ بن جائے, اور پھر میں جا کے جو ہے ڈی چوک پر بیٹھ جاؤں اور بولوں جی کہ فوج کچھ نہیں کر رہی ہے یا حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے جی, تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ بلوچستان میں بلوچستانی لوگوں کا فرض پتہ کیا بنتا ہے؟ اگر کسی دہشت گرد تنظیم نے پنجابیوں کو قتل کر دیا نا, یا کسی کو قتل کیا ہے کہ جی یہاں پہ یہ روڈ تعمیر کرے تھے, یہ یہاں پہ مزدوری کے لیے آئے تھے, ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے, تو پتہ ہے اس کا آپ لوگوں کا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ لوگوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اوزار اٹھائیں اور آپ بلوچی خود اس روڈ کو تعمیر کریں, خود اس ترقیاتی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں, وہ ڈیم بنائیں, وہ روڈ بنائیں, وہ محنت کریں وہاں پہ, اور آپ ان کو بتائیں کہ بلوچستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی دہشت گرد نہیں روک سکتا, کوئی ملک نہیں روک سکتا. کدھر ہے عمران ریاض خان صاحب کا یوٹیوب کا ویلاگ جو کہ بہت اپنے آپ کو پرو پاکستانی سمجھتے ہیں, اور ریسنٹلی گروک جس کے اوپر پوری پاکستان اور پاکستان کی یہ ساری کائناتیں اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہیں کہ یہ بڑا سچ بولتی ہے, عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں کہا ہے جی کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے پاکستان کا, یہ گروک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. کدھر ہے معید صاحب جو کہ بڑے پیٹریوٹک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وجاہت, وہ ایس خان, وہ کدھر ہیں؟ یہ سارے سب چپ ہو گئے ہیں. ایمان مزاری صاحب کدھر ہیں آپ؟ مجھے تو نہیں نظر آئی آپ روڈز کے اوپر کوئی دھرنا دیتے ہوئے پنجابیوں کے لیے, مجھے تو نہیں نظر آئی یہ لوگ کوئی ویلاگ کرتے ہوئے یا کوئی پنجابیوں کے حق میں کوئی بات کرتے ہوئے. کدھر ہے BYC کا اکاؤنٹ, کدھر ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی؟ کوئی ٹویٹ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کے ٹویٹس اسکرین کے اوپر. یہ کچھ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے بلوچیوں کو, یہ جو اپنے آپ کو بڑے خیر خواہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے, کوئی تکلیف ہوئی ہے ان لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا یہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ دہشت گردی کا پلان ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. ٹھیک ہے, اس میں انڈیا انوالوڈ ہے, اس میں افغانستان میں طالبان انوالوڈ ہیں, اس میں ایران میں جو دہشت گرد موجود ہیں جو ان کو سیف ہیونز دی ہوئی ہیں سستان بلوچستان کے اندر, وہ انوالوڈ ہیں, اس میں اسرائیل انوالوڈ ہے. اور وجہ کیا ہے کہ پاکستان واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے جو کہ ان لوگوں کو چبھتا ہے, جو ان لوگوں کو رات کو سونے نہیں دیتا ہے, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس ملک کو توڑیں, کسی طریقے سے اس ملک کی عوام کو آپس میں لڑائیں. اور آپ نے کبھی سوچا یہ کہ صرف بلوچیوں یہ صرف پنجابیوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ پٹھانوں کو, سندھیوں کو اور بلوچیوں کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ بیکاز یہ آپ کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب بھی ویسا ہی سلوک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بلوچیوں کے ساتھ. جو بلوچستان کے لوگ پنجاب میں آتے ہیں یا دوسرے ملک کے شہروں میں جاتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑیں, یہ ایک دوسرے کا گلا گھونٹیں, یہ ایک دوسرے کو قتل کریں, یہ ایک سول وار کروانا چاہتے ہیں. یہ اس چیز کو سمجھیں, پاکستان کی معصوم عوام آپ اس چیز کو سمجھیں, خدا کا واسطہ ہے آپ ان چیزوں کو سمجھیں. سی پیک پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, اس کو روکنے کے لیے یہ جو ہے وہاں پہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں تاکہ جی یہ کوئی ترقی نہ ہو سکے یہاں سے. اتنی وہاں پہ اتنے زیادہ منرلز ہیں, کسی کو کام نہیں کرنے دیتے. کوئی بیرونی کمپنی آتی ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے, اس ادھر جا کے دھماکے کر دیتے ہیں, گیس پائپ لائن اڑا دیتے ہیں, ٹرینیں اڑا دیتے ہیں, بس اڑا دیتے ہیں, کرینیں جلا دیتے ہیں. ابھی یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ بھتہ نہ دینے کے اوپر جو ان لوگوں کو روکا ہے, اور وہاں پہ جو انہوں نے یرغمال بنایا ہے اور ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ان کو مارا پیٹا ہے, پہاڑوں میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے قتل کر دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں, اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے بلوچستان کی بہتری کے لیے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یقین کریں ایسے نہیں ہوتا. اور پاکستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا
پاکستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا بلوچستان پاکستان کا دل ہے، پاکستان کی جان ہے، پاکستان کی دھڑکن ہے، اور انسان اور دشمن آپ کو وہیں پہ چوٹ جو ہے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ آپ کا سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ حصہ ہو، ٹھیک ہے، جو سب سے قیمتی حصہ ہو، جو سب سے نازک ہو، وہ وہیں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو اس کی کمزوری کے اوپر ماروں گا تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو بلوچستان کی عوام، آپ کو نکلنا ہے، آپ کو پاکستان کی خاطر قدم آگے بڑھانا ہے، آپ کو انفارم کرنا ہے اپنی پولیس کو، اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہمارے محلے کے اندر، ہمارے اس ایریا کے اندر کوئی ایسا شخص آیا ہے جو کہ دہشت گرد ہے، یا جس کی کوئی حرکات ایسی ہیں جو کہ دہشت گردوں سے مل رہی ہیں، یا اگر آپ کو 1% شک بھی ہو رہا ہے یار یہ بندہ جو ہے میں نے آج سے پہلے یہاں پہ نہیں دیکھا ہے اور اس کا حلیہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے، اس کی زبان بھی تھوڑی سی مختلف ہے، اس کی حرکات بھی تھوڑی سی مختلف ہے، یہ اکیلا رہ رہا ہے یہاں پہ لیکن یہ 10 روٹیاں لے کے جاتا ہے، یہ 20 روٹیاں لے کے جاتا ہے، یہ پہاڑوں پہ کیوں جاتا ہے اور یہ شام کو واپس کیوں نہیں آتا، یہ 2 ہفتے کہاں غائب ہوتا ہے؟ خدا کے واسطے اپنی فورسز کو انفارم کریں۔ پاکستان کی فورسز آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے خلاف نہیں ہے۔ یہ نیریٹو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے صرف آپ کو پاکستان کو آپس میں لڑانے کے لیے، تاکہ پاکستان کی عوام جو ہے فوج کے سامنے کھڑے ہو جائے، پاکستان کی عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور اس طریقے سے یہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے 100 ڈفرینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کی فورسز سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ لوگوں کو 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی اختلافات ہو کہ یار مجھے یہ پالیسی صحیح نہیں لگ رہی، مجھے یہ چیز صحیح نہیں لگ رہی ہے، لیکن اس وقت بات آپ کے سروائیول کی ہے، اس وقت بات پاکستان کی ہے، اس وقت بات پاکستان کی سوورینٹی کی ہے، اس وقت بات پاکستان کی ہو رہی ہے۔ تو جب بات پاکستان کی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈریگ نہ کیا کریں، ان کے اوپر ہم لوگ الگ سے بیٹھ کے بات کر لیں گے، لیکن یہ یونٹی پوری قوم میں ہونی چاہیے، ہر انسان میں ہونی چاہیے جو کہ اس ملک میں رہ رہا ہے، کہ اگر میرے کسی بھی ملک کے 1 انچ کو بھی دشمن سے خطرہ ہے تو میں خود اس دشمن کے جو ہے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا۔ یہ ہمیں عہد کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر آپ اپنے کسی پاکستانی کی انفارمیشن کسی دہشت گرد کو دیتے ہیں تو آپ صرف اس مٹی سے غداری نہیں کر رہے، آپ اپنے پاکستانی سے غداری نہیں کر رہے، آپ اپنے خدا سے غداری کر رہے ہیں، آپ اپنے رسول سے غداری کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان سے غداری کر رہے ہیں، اور یہ غداری کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ اس دنیا میں 2 دن تو تم جی لو گے خوشی سے، چلو 5000 روپے کما کے جا کے تم بوتلیں پی لو گے یا عیاشی کر لو گے، لیکن جانا تم نے 8 فیٹ مٹی کے اندر ہے، اور ادھر جا کے جب تمہارا حساب کتاب ہوگا پھر وہ حساب کتاب خدا لے گا کہ تو نے میرے بندے ایک مسلمان کا پتہ اپنے دشمن کو دیا۔ تو آؤ اب تمہارا ہم حساب کرتے ہیں، خدا سے ڈریں اور ہوش کے ناخن لیں، لالچ، ہرس اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ختم کریں، اپنے اندر جذبہ ایمان پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ پاکستانیت پیدا کریں۔ آپ لوگوں کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن 4-5 چیزیں ہیں جو زندگی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اپنا دین، اپنا ملک، اپنے لوگ، اپنا خاندان، اپنے دوست، اپنے بھائی، ان چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اور کبھی ان سے غداری نہیں کرنا۔ یہ پیغام ہے پورے پاکستان کہ اب بہت ہو گیا، اب ہم مل کے اس ملک سے اس دہشت گردی کو ختم کریں گے، جڑ سے نکالیں گے، ہم مل کے پاکستان کی فورسز کے ساتھ، پاکستان کی پولیس کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ، لیویز کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، ہر اس شخص کے ساتھ جو کہ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرے۔ ان ماؤں سے پوچھو جا کے جن کو تم کہتے ہو غدار ہیں اور یہ پاکستان کو جو ہے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، ماؤں سے پوچھیں جا کے جن کے جوان بیٹے اس مٹی کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ میں نے ان
ऑफिसर्स को रोते हुए देखा है, मैंने उन बड़े लेवल के ऑफिसर्स को अपने सामने रोते हुए देखा है कि हमारी आवाम हमारे बारे में क्या सोचती है। होंगी उनकी गलतियां, होंगी बहुत सारी गलतियां होंगी, क्या आप ठीक है? इस दुनिया में सिर्फ एक परफेक्ट इंसान आया है, सिर्फ एक परफेक्ट इंसान, और उसका नाम है और उनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई परफेक्ट नहीं है और ना कोई परफेक्ट हो सकता है। आपका सदर गलती करेगा, आपका प्राइम मिनिस्टर गलती करेगा, आपका चीफ भी गलती करेगा, हर इंसान गलती करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने दीन से, अपने मुल्क से, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से गद्दारी करने लग जाए। ये आज अहद करें कि बस ये आखिरी बार था किसी दहशतगर्द ने किसी पाकिस्तानी को कत्ल किया और उनको शहीद किया। अब हमने इस जंग का आगाज खुद करना है और अब हम ये अपनी फोर्सेस के साथ मिलके इन दहशतगर्दों को इस मिट्टी के अंदर दबाएंगे, इस मिट्टी के ऊपर नहीं रहने देंगे। और ये वादा करें अपने आप से और तौबा करें खुदा से और उसकी रहमत मांगें और उसका साथ मांगें।